السلام علیکم. میری نعیم صاحب، آپ ایک بڑے الیکشن میں پہلی بار حصہ لے رہے ہیں. ویسے آپ کا سیاست میں اس سے قبل بھی آپ ہیں، تقریباً 50 سال سے آپ کی سیاسی زندگی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اتنے سارے الیکشنس آپ نے دیکھے ہوں گے، پرانے سابقہ جو الیکشنس ہوئے اس میں اور اب جو ہو رہے ہیں الیکشنس، اس میں نمایاں فرق کیا نظر آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال ماشاء اللہ بہترین رہا. وہ 1962 سے میرے بچپن سے الیکشن کے کیمپین میں حصہ لینے کا مجھے موقع ملا تھا 1962 اور 67 میں، جبکہ یہاں وانیمباڑی کے مسلم لیگ کے قرارداد پر ہی انڈین یونین مسلم لیگ اور سودندرا پارٹی اور ڈی ایم کے درمیان ایک گھٹ جوڑ ہوا تھا. اس میں 3 دانشوران ریاست، راجا جی، انا دورے جی اور قائد ملت صاحب نے ایک بہترین گھٹ جوڑ قائم کیا تھا. اس وقت جو بیداری ہم نے دیکھی ہمارے بچپن اور لڑکپن میں، وہی بیداری، وہی جوش اور وہی سیاسی میدان میں حلیف سے کیسا لڑا جاتا ہے، وہ جو گر تھے وہ گر اب سامنے آ رہے ہیں. اسی طریقے کا لوگوں میں ایک ابال ہے، لوگوں میں ایک خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ہر جگہ تقریباً 230 کانسٹیٹنسیز میں یہی حال ہے. چونکہ ہم یہ مٹی ایک سیکولر نظام کے لیے ایک دیرینہ روایت رکھتی ہے. اس مطابق ہم نے دیکھا کہ سیکولر ووٹرز جو ہیں بلا مذہب و ملت ہمارا پراتفاق استقبال کر رہے تھے. 2 راؤنڈ ہمارا ہو گیا تھا، تیسرا راؤنڈ اور ابھی باقی ہے کھریوں کے درمیان. خصوصاً قصبہ جات میں جو ہم نے دیکھا، ہر طبقے کے لوگ ہمارا استقبال کیے، ہمارے نشانی کو انہوں نے قبول کیا، ہمیں ووٹ دینے کا وعدہ کیا. اب اس کے بعد اسی طرح جو ہمارے پارٹیاں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ پارٹیاں کے جو گٹھ جوڑ میں ہیں، ان کے ہر کارکن برابر ان کے علاقے میں جب ان کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے، جو جس بوتھ میں وہ مضبوط ہیں، وہ ہمارے آ کر استقبال کیا. خصوصاً کانگریس والوں نے، ڈی ایم کے والوں تو ہر بوتھ میں ان کا مضبوط ہے. اس کے ساتھ کانگریس کے لوگوں بھی جو جہاں مضبوط ہیں وہ لوگ ہمارا استقبال کیے. اور اسی طرح وڈدلے سرکتی کچی کے لوگ بھی بہترین طریقے سے ان کے کالونیز میں ہمارا استقبال ہوا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے خادم کو ہی ہم ووٹ دیں گے، اور ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں آپ غریبوں کا درد رکھتے ہیں. چونکہ آپ خود غریب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کیا مشقتیں ہیں غریبوں کی. آپ نے ہمارے ہر وقت جب بھی آپ سے ہم نے رجوع کیا تو آپ نے حتی الامکان اس کا ہمارے مطالبوں کو پورا کیا ہے بحیثیت سماجی کارکن. چونکہ اب آپ بحیثیت امیدوار ہیں، ہم بہترین آپ کی مدد کریں گے، یقین رکھیے. انہوں نے یقین دلایا. اب میں بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ الیکشن حالیہ جو ہو رہا تھا، یہ پیسے کے بل بوتے پر چل رہا تھا. اب یہاں مال کی ایک حیثیت ضرور ہے، مگر کمال کی یہ حیثیت ہے کہ جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کی اس مٹی میں بہت بڑی استقبال ہوتی ہے. خصوصاً حلقہ وانیمباڑی میں 260 پر 3 جو بوتھ ہیں، ہر بوتھ میں استقبال ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا. آنے والے دور میں ایسے ہی الیکشن ہو. میں دعا کروں گا کہ ہمارے لیے سیکولر مینڈیٹ کینڈیڈیٹ کے لیے میدان صاف ہو. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. جو مخالفین ہیں یہاں پر آپ کے، ان کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جہاں تک مخالفین کا تعلق ہے، جمہوری ملک میں مخالفین رہیں گے ہی. مخالفین کا ایک اصول رہنا چاہیے کہ کیسا الیکشن لڑا جائے. چند بے اصولی کے بنیاد پر الیکشن لڑنے والے مخالفین کی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ ایک رواداریانہ ان کا سلوک رہیں ووٹرز کے ساتھ، اور ہمارے امیدواری کے ساتھ، ہمارے مہم میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور خصوصاً جو ہمارے
جو اکابر حضرات ہیں اور ہمارے جو تنظیمیں ہیں، جو جن تنظیموں نے بھی میری مدد کی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ وہی ہو جو پہلے تھا، اس کے بعد بھی رکھنا ہے رویہ۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے روش سے ہٹ کر بھوکلاہٹ میں بہت کچھ نازیبا حرکت کر بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کے خلاف بھی باتیں ہونے لگی تھی۔ ہاں، یہ بہت گراں گزر رہا ہے۔ جہاں تک علماء کرام کا، عمائدین شہر کا اور جماعت کے ذمہ داروں کا، متولیان کرام کا، جتنے بھی خادمان ملت، قوم و ملت ہمارے 2 شہر میں رہتے ہیں اور قصبے جات میں بھی ماشاءاللہ یہ طبقہ موجود ہے ہمارے ملت میں، ان لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ اتنا گراں گزرا مجھے کہ اللہ ان کو توفیق دے۔ جو لوگ ہمارے رجال سازی میں، ہمارے ملت سازی میں کام کر رہے ہیں، جو خواص، ان کے ساتھ اگر یہ ان کا رویہ رہا تو عوام کے ساتھ ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے اللہ سرفراز کرے۔ آنے والے 4 دن ہمارے لیے ایسے گزریں، 3 دن، کہ ہم پرامن طریقے سے الیکشن کے میدان میں ہم مد مقابل جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ آزمائی کرے۔ یہ صرف قسمت آزمائی ہے، اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آخری سوال، آپ کوئی پیغام دینا چاہتے تو دے دیں ووٹرس کو۔ ہاں، جہاں تک ہمارے خواتین و حضرات جو ہمارے حلقے میں ہیں وہ بیدار ہیں، پرمغز ووٹرس ہیں، ان کو کوئی بھی اب ورغلا نہیں کر سکتا، اب کوئی بھی ان کو اپنے ڈیسائیڈڈ کوئی بھی ان کو اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا، یہ یقین ہے۔ مگر پھر بھی اگر کوئی آ کے آپ اکسا دیں تو میں چاہوں گا کہ ووٹ وہ مت ضائع کریں، جیتنے والے کو ووٹ دیں اور ایسے سیکولر فرنٹ کو ووٹ دیں جو انہوں نے بار بار آزمایا ہے۔ اب ہمارے سیکولر فرنٹ میں آپ نے بار بار آزمایا ہے، ڈی ایم کے کو، کانگریس کو اور دلت برادران کو، مسلم لیگ کو، اور جتنے پارٹیاں ہیں ہمارے ساتھ، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ان کو بار بار آزمایا ہے۔ تمام تنظیمیں، تمام ادارے اور تمام مسلم جماعتیں ریاست کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خیر کرے اور اس کی یہ سفر کو آخری منزل تک پہنچائے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ ہم 3 چیزوں کو لے کر چلیں۔ ایک، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ہمارے اہل سنت جماعت اور ہم جس جماعت سے منسلک ہیں، سیاسی جماعت ہو یا سماجی جماعت، ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ اور ہمارا جو ان کے ساتھ جو اعتماد ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ جو خدمت کرنے کا جذبہ ہے وہ برقرار رکھیں۔ یہی میری پیغام ہے۔ بس اتنا کیجئے گا کہ یہ 3 کو رہنما اصول بنائے زندگی کا۔ میں بھی وہی بنایا تھا، گزشتہ 50 سال سے میں ان 3 چیزوں کو رہنما اصول بنا کر زندگی کیا، بلا مذہب و ملت۔ میں نے اسی رہنما اصول کو اپنایا۔ اگر وہ ہم بڑے ہیں، اگر برادران ملت میں بڑے ہیں تو ان کا ساتھ بھی میرا وہی رویہ رہا۔ اگر وہ ہمارے برادران ملت میں سے چھوٹے ہیں تو ان کا پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور اسی طرح ان کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کے جو جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کا ساتھ میرا روادارانہ سلوک لیا، بلکہ بالکل ان کے ساتھ میرا بہت ہی عزت والا سلوک رہا۔ یہی ریسیپروکیشن ان کے طرف سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ گویا آپ سمجھ لیجئے کہ برادران ملت کو ایک سبق لینا ہے اس سیکولر ملک میں، اس مٹی میں۔ اگر یہ 3 رہنما اصول کر لیں تو ہمارے لیے ہندوستان دنیا میں ایک جنت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، شکریہ۔